السلام علیکم جی. سیاست کے اوپر ہی بات کرنی ہے. اس وقت میں جو پاکستان کے اندر سیاسی طریقہ کار یا جو ایک معاملہ بن گیا، الیکشن ہو گیا، ووٹ ڈل گیا، اور اب رزلٹ جو ہے نا آ رہا ہے، کل سے جو ہے نا بیچ و خم شروع ہو جائے گا. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا قدرت ہمیں پھر بھی چانس دے رہی ہے؟ تو چانس تو دے رہی ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ایک کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بے ایمانی ہوئی، الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے ایگزیکٹلی جیسے ہی اپریل 2021 کے اندر حکومت پی ڈی ایم نے بنائی تھی، تو شہباز شریف صاحب نے اور جو زرداری صاحب نے مل کے میاں نواز شریف کو ٹریپ کیا تھا. یہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم ہے. لیکن آج جو انسان ڈیسیجن پاور وہ میاں محمد نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. سامنے آئیں اور آ کر کہیں کہ الیکشن کا رزلٹ لیٹ ہوا، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت زیادہ اعتراض ہے. ہمیں بھی اعتراض ہے. ہمیں خود جو نا یہ صورتحال ہمیں ٹھیک نہیں ہے، اور جو رزلٹ آیا وہ اس طرح کا آیا ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے نا یہ اپنے آپ کو اب گندا کرے گی، پلیوٹ کرے گی، معاملات سنبھلیں گے نہیں، بلیک میلنگس چل رہی ہوں گی، اور پاکستان اس چیز کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک گورنمنٹ جس کو یہ پڑی ہوئی ہو کہ یہ گروپ چھوڑ کے نہ چلا جائے، وہ گروپ چھوڑ کے نہ چلا جائے، تو وہ کمپرومائزز ہی کرے گی، وہ ڈیسیجنز لے ہی نہیں سکتی. جن لوگوں نے کام نہیں کرنا اور جنہوں نے انجوائے کرنا ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ہے. کوئی پروجیکٹس نہیں نظر آتے. اگلے بتاتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو سندھ بنا دیں گے، اور سندھ کی حالت دیکھیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کی تکلیفیں دیکھیں. تو وہ سندھی بنائیں گے، لوٹ مار، یعنی کہ ہر جگہ کرپشن. اس روڈ کا نام یہ رکھ دو، اس کا وہ بے نظیر بھٹو رکھ دو، اس کا بھٹو رکھ دو، اس کو بے نظیر رکھ دو. بس یہی کرتے رہتے ہیں. اس اسکول کا نام بے نظیر رکھ دو، اس فنڈ کا نام بے نظیر رکھ دو. بس اتنی ٹوٹل ان کی سیاست ہے. اور اس کے اندر جو لوٹ مار ہو سکتی ہے کرتے ہیں. ہاں، گانا بہت اچھا کرتے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان. سیم کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کا، بھینس کے گوبر سے چلنے والی بس بنا رہے ہیں، اسپیڈ کی لائٹ سے چلنے والی، تیز چلنے والی ٹرین بنا رہے ہیں. بھینس کی بیٹی جس کو دودھ پلاتے ہیں، جو بیٹا ہوتا ہے اس کو کٹا کہتے ہیں، اور کٹے کو جناب دودھ نہیں پلاتے. یہ شعور یعنی کہ دونوں نے ایک جیسا دیا. تو باتوں میں جو نا دونوں ایک جیسے ہی ہیں. میرے جو نظر آ رہی ہے نا، جو یہ گند پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، پی ایم ایل این کا جو جینین سپورٹر ہے نا، جو وہ پیچھے ہٹے گا، اور بڑا باشعور ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آلریڈی بہت جو نا ہاف ہارٹیڈ جو نا وہ سامنے آیا. نہ پذیرائی ملی، نہ کچھ، اور بہت سارے معاملات ہیں. ایک بات کو بار 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 کہنا اچھا نہیں ہے. کئی سال ہو گئے ہیں، یعنی کہ پی ایم ایل این کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، آپ اس کے اوپر دیکھ لیں، ہیڈ جن کو بنایا ہوا ہے کوئی توجہ نہیں ہے. پیغامات کی رسانی یا لوگوں تک جو نا رسد کا معاملہ بالکل ایسا ہے جیسے یہ کبوتروں کے تھرو جو نا یہ پیغام رسانی کر رہے تھے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو وہ انتہائی جو تیز ترین جو سروس ہے وہ اس کا استعمال کر رہے تھے. لسٹیں ان کے پاس تھی، کمیٹڈ تھے، حالانکہ ٹوٹل کہانی جھوٹ پر تھی. اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں کی میں بات کر رہا ہوں. پڑھے لکھے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ان کا آپ دیکھیں جادو چل رہا ہے، کیونکہ دور حاضر کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کے اندر جو نا کون سی ہیں ٹاپ لیڈرشپ. ہم شہباز شریف صاحب پہ میں کھل کے تنقید کرتا ہوں کہ یار ان کو پنجاب میں نہ جانا چاہیے. 100 دفعہ میرے سے کوئی پوچھے نا کہ وزیر اعلیٰ کون ہونا چاہیے، میں کہوں گا شہباز شریف صاحب. میں کہوں گا پولیٹکس کی پولیٹیکل جو ہے نا اپنا میٹنگ، اس میں بھی نہیں ان کو بٹھانا چاہیے. وہ اچھے خاصے جو ہے نا میزائل کو وہ بھنگ پلا دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونے دیتے. وہ ان کا مزاج معاملہ ہی جو نا بڑا ڈیفرنٹ ہے. اور وہ سب کے ساتھ جو نا اس کو ملا اس کو ملا، لیکن اپنی سیاست، اپنی جو معاملات اور اپنے جو مفادات ہوتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی عوام کے مفادات، وہ اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں. تو جو 16 مہینے کے اندر ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میاں نواز شریف یہ فیصلہ کر بیٹھیں کسی بھی پریشر میں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے، تو میاں نواز شریف کو یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ، اللہ مطلب میری بات ہی غلط ہو، کہ شاید میاں نواز شریف جو نا بالکل زیرو ہو جائیں پاکستان کی عوام کی نظر میں. کیونکہ جو ان کا
جو یہ پہلا جو تھا نا شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ دینے کا فیصلہ، یہی بہت غلط تھا، بہت ہی غلط تھا۔ سیکنڈلی جو انسان یہ اگر سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت میں وزیر اعظم کوئی آئے میاں محمد نواز شریف کے علاوہ، تو وہ واضح طور پہ ہے کہ وہ مریم نواز شریف آ جائے۔ ان کو بات کرنا آتی ہے، وہ ڈٹ کے بات کرتی ہیں اور وہ سٹینڈ لے سکتی ہیں اور وہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ تو یہ دو جو انسان سمجھ میں آتے ہیں، یا میاں محمد نواز شریف خود ہیں، یا اور جو سب سے اچھا جو اس وقت میں صورتحال بنی ہوئی ہے نا، جو اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے، جس طریقے سے لوگ چلا رہے ہیں کہ ہمارے تو 171 جیتے ہوئے، ان سے کہیں کہ بھائی 171 کہاں، تو یہ ابھی آپ کے 70-80 بندے جو ان ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ کیونکہ جو پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں نا، ان کی پی ٹی آئی کی اپنی ویب سائٹ پہ ان کی لسٹ موجود ہے، آپ اس سے میچ کر لیں۔ اگر وہ دوسرے بندے کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے تو وہ ان کا نہیں ہے، ان کی لسٹ موجود ہے، لوگوں نے اس لسٹ سے میچ کر کے جو انسان نمبر دیے ہیں۔ تو یہ بالکل واضح ہے، کے پی میں ان کی واضح اکثریت آئی ہے، اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ادروائز جو انسان میاں محمد نواز شریف کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں، یہ رزلٹ ہمیں بھی ایکسیپٹ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کو بھی ایکسیپٹ نہیں ہے، لہٰذا ہم جو انسان 2 مہینے میں نیا الیکشن کرائیں، حکومت جو انسان فارم نہیں ہو سکتی۔ نہیں تو آپ بنا لیں، سائڈ پہ ہو جائیں، کہہ دیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اپوزیشن کریں گے، بنا سکتے ہیں بنا لیں۔ مسئلہ اس وقت میں یہ بات ذہن میں رکھیں، حکومت بنانے کا نہیں ہے۔ حکومت جیسے ڈار صاحب بھاگے ہیں اپنے شوق میں، جو ان کو ہر کمیٹی کو ہیڈ کرنے کا شوق ہے، بہت اچھے ہیں، میرے لیے بہت محترم ہے، حد سے زیادہ میں عزت کرتا ہوں، لیکن اگر میرے کسی بزرگ میں بھی کوئی غلطی ہوگی تو میں اس کو پوائنٹ آؤٹ ڈاؤن کروں۔ ہر کمیٹی کا جو ان کو شوق ہوتا ہے کہ میں جو بڑا بن جاؤں اور میں یہ کر لوں، میں یوں، بھائی یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا کام ہے اکانومی کا، عدد و شمار نکال دیں، آپ کچھ کیلکولیشنز دوں، اس کے اندر آپ چلیں، لیکن آپ سیاسی جو معاملات کے اندر اتنی مداخلت کریں گے، اتنی اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو پوری پارٹی جو نے بدزن ہوگی۔ یہ سارے معاملات جو کسی نہ کسی اور کو دیں، جو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، جو بیان کر سکتا ہے، جو معاملات حل کر سکتا ہے۔ تو سمجھ میں یہ آ جاتی ہے کہ اس وقت کے اندر نا، اگر جو حکومت نہیں فارم ہوتی، پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے، بالکل نئے الیکشن کا اعلان کر دیں، آئی ایم ایف سے اگلے 2 سے 3 مہینے میں ڈیل کرنا ہے ہر صورت میں۔ اس طرح سے جو بھی حکومت بنے گی، زرداری صاحب وہ آدمی ہیں، وہ ناسور ہیں کہ 101 جو میرے ولاگز دیکھ لیں، اس کے اندر میں نے ایک ڈیٹ بتائی ہے، ٹائم بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے پی ایم ایل این کو نقصان پہنچایا اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پہنچایا۔ شہباز شریف صاحب بہت اونیسٹ آدمی ہیں، لیکن وہ کام کے لحاظ سے اونیسٹ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں اپنے بندے کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے ہی مفاد کے لیے کتنا زہر بناؤں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بس میری سپیڈ ہی بہت ہے، میں بھاگ دوڑی بہت کرتا ہوں۔ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتی جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ ایون وہ اتنے تیز ہیں کہ وہ کسی کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے۔ میں بڑی گھما پھرا کے باتیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے موقع دیا ہے، جس طرح کا رزلٹ آیا، آگے ہر جمہوری شخص کے لیے ضلالت ہے، اس سے نکل جاؤ۔ آئی ایم ایف کے پاس اگر یہ نگران گورنمنٹ جائے گی نا کہ الیکشن کا رزلٹ ایسا آیا، 2-4 مہینے میں اور چاہیے، دے دیں گے وہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ بس اب جو ان کا گلا دبا دو۔ وہ ایک پراپر گورنمنٹ سے کام کرنا چاہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں پہ جس کے مفادات ہیں نا، وہ چائنا ہے، ایویں گھما پھرا کے بندہ بات کرے۔ وہ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو ہم نے مزید 2-4 مہینے کا ٹائم کیسے لینا، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ چسک نہیں سکتی آئی ایم ایف کہ چائنیز یہ کہیں کہ ان کے الیکشن جو دوبارہ ہونے پڑے ہیں، الیکشن کے رزلٹ ایسے نہیں ہیں، اور یہ جو ہے نا دھواں، یہ سارا نکل جائے گا۔ ہاں، ایک دفعہ گورنمنٹ فارم کریں گے، پھر آئی ایم ایف سے ڈیل کریں گے، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے، تو یہ سارا جو ملبہ ہے نا، یہ پی ایم ایل این کے اوپر پڑے گا۔ اس وقت میں جو یہ دوسری طرف پڑ جائے گا۔ تو یہ ہے جی صورتحال، دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔